حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے طور پر، ہدیہ عقیدت کے طور پر یہ چند منٹ کی حاضری ہے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حراء سے اترے، گھر تشریف لائے، جاتے ملاقات حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ رستے میں کسی اور کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ فلاں سے گفتگو ہوئی، نہ ہی گھر میں کسی اور کا پہلے ذکر ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ گفتگو سننے کے بعد ظاہر ہے کہ مشرف با اسلام ہو گئی، یقین ہو گیا آپ کو، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا اسلام سمجھا جائے گا۔ یہ بات بہت سے علماء لکھ چکے، اگرچہ جس طرح امام ترمذی نے کہا اور بہت سے علماء کا موقف ہے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، عورتوں میں، بالغ عورتوں میں، آزاد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، باندیوں میں سب سے پہلے ام ایمن، اور بچیوں میں، نابالغ بچیوں میں سب سے پہلے نبی پاک کی بیٹیاں مشرف با اسلام ہوئیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ دعویٰ متعدد علماء نے فرمایا۔ امام نووی کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات، اس میں، اور ابن دقیق العید کی کتاب ہے شرح الالمام، اس طرح اور بھی کئی کتابوں میں امام ثعلبی کا قول ذکر ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، اور اختلاف بعد والوں میں ہے دوسرے نمبر پر کون۔ پھر اکمال و تہذیب الکمال میں انہوں نے اس پر علماء کا اتفاق ذکر کیا۔ تفسیر روح البیان میں فرماتے کان اول من اسلم خدیجہ، تو سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، وعلیہ الجمہور، جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اس پر اتفاق ذکر کیا ہے۔ یہ حوالہ ابن عبد البر کا امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کی شرح میں دیا۔ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ، صفحہ 453، جلد 1۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اگر اجماع نہ بھی ہو تو کم از کم اکثریت کا قول ضرور ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مشرف با اسلام ہوئی، اور آپ کے بعد ظاہر ہے کہ نبی پاک کے گھرانے والے لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ گھر میں جو لوگ رہتے تھے، نبی پاک کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی ہیں، یا دیگر افراد جو تھے، حضرت ام ایمن، حضرت زید وغیرہ، گھر کے لوگ پہلے مسلمان ہوئے۔ لیکن ان میں سب سے پہلے وہ، جس طرح میں نے کچھ حوالہ جات بتائے، حضرت خدیجہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے کل جمعے میں بیان کی، جس میں تھا حسبک من نساء العالمین، جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں تجھے کافی ہیں کہ یہ کمال کو پہنچی، بڑے مرتبے والی ہیں۔ مریم بنت عمران، مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ الزہراء، اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ اس کا حوالہ کسی دوست نے طلب کیا تو میں نے کہا کچھ حوالہ جات پیش کر دینے مناسب ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3878، مشکل الآثار میں امام طحاوی نے 147 نمبر پر، فضائل الصحابہ میں احمد بن حنبل نے 1337 نمبر پر، مسند احمد بن حنبل میں 12391 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں 21997 نمبر پر، مصنف ابن ابی شیبہ میں 34466 نمبر پر، مسند ابو یعلا میں 3039 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں،
موجود ہے۔ مشکات المصابیح میں 6190 نمبر پر، مستدرک امام حاکم میں 4746 نمبر پر یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے۔ ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے پاس کچھ کھانا لے کر آ رہی تھی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے سلام کہیں اور اس کو خوشخبری دیں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں موتی کا ایک محل عطا فرمائے گا جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ۔ اس حدیث کا حوالہ بھی طلب کیا گیا ہے، تو یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3820، مسلم شریف میں 3432، مسند احمد بن حنبل میں 7156، ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ اس میں 1617، مستدرک امام حاکم میں 4856، امام نسائی کی سنن کبریٰ اس میں 8300 نمبر پر، اور اس طرح کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا یہ بھی جب بخاری شریف مسلم شریف میں آ گئی، اس کا یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں سند صحیح ہے، یہ بھی سند اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ دو حدیثیں ہوئیں۔ اگر زیادہ تحقیق سے دیکھا جائے اول المسلمین کے بارے میں، سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے جو نبی پاک کے حالات سنے، اور پھر حضور علیہ السلام کے عقد میں آنے کے بعد اگر حضرت خدیجہ کو کچھ شک ہوتا تو اپنا سارا مال دولت تو شاید نبی پاک کی تحویل میں نہ دے دیتی۔ مال دولت والے لوگ وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں اپنے کاروبار میں، کچھ دیا کچھ رکھتے ہیں، لیکن سب کچھ ہی اور مکمل اختیارات دے کر، تو یہ اس قدر جانثاری فداکاری، اور پھر یہ یقینی بات ہے کہ حضرت خدیجہ پہلے سے اس بات پر تیار تھیں، اور جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، تو وہ یقیناً مشرف پہ اسلام ہوگی مان لیا انہوں نے، اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں بخاری شریف کے مطابق، تو ورقہ نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، تو ظاہر اس وقت بھی خدیجہ لے کر گئی نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر تھوڑا سا اور غور کریں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سب سے پہلے اسلام لانے کا قائل کون کون ہے، یہ ایک قابل غور بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس، یہ نبی پاک کے گھرانے کا ایک فرد ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، نبی پاک کے زوجہ مقدسہ اہل بیت اطہار میں۔ حضرت بریدہ، یہ حضرت علی کے بہت زیادہ عقیدت مند اور محب تھے۔ یہ 3 صحابی اور 2 اور نام ہیں جن کے بارے، ایک ہے نافع بن جبیر بن مطعم اور ایک ہے محمد بن کعب قرظی۔ ان میں امکان ہے صحابیت ہو، اصاغر صحابہ میں ہوں، یا وہ تابعی ہوں۔ اور بھی کئی حضرات، خواجہ حسن بصری بھی، اور بھی کئی لوگ، ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں۔ طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 20 تیسری جلد کا اور صفحہ 18 10ویں جلد کا، اس میں یہ اقوال موجود ہیں۔ الاوائل کتاب طبرانی کی، اس میں موجود ہے۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ بات ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ ابن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت بریدہ اور کئی اور حضرات وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے، آپ نے کہا تھا سبقتکم الی الاسلام ترا، تو اس کے مخاطب کون ہیں؟ تم سب سے پہلے مسلمان ہوا، اس کے مخاطب کون ہیں؟
آپ کے اس وقت خطاب کے وقت جب آپ نے یہ جملہ کہا، یہ شعر کہے، اس وقت تو خدیجہ کی وفات کو بھی عرصہ گزر چکا تھا. آپ نے یہ کہا نا میں نے تم سب سے پہلے اسلام لایا. تو جو آپ کے تم سب کہنے کے مخاطب تھے ان سے بلا شبہ حضرت علی پہلے اسلام لائے. باقی ایک بات یاد رہے کہ اسلام میں اول ہونا یہ فضیلت کا مدار نہیں، بلکہ فضیلت کا مدار تو ہے اخلاص، خدمت اسلام اور قبولیت. جس طرح ہم ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے، ابوبکر صدیق بعد میں. پھر ایک اور دیکھیں، اب حضرت عمر کا اسلام لانا تو وہ 5ویں نبوت کے سال ہے نا. تو اگر فضیلت کا مدار صرف ترتیب ہی ہوتی پھر تو یہ ماننا چاہیے تھا کہ حضرت عمر کو بہت سے صحابہ، یہ درجن بھر سے زیادہ صحابہ کے بعد مانتے. حضرت عمر سے پہلے تو حضرت بلال بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان غنی، یہ سب حضرت علی بھی، کئی حضرات یہ نام لے تو بڑی لمبی فہرست بن جائے گی. لیکن فضیلت کا مدار وہ صرف اولیت نہیں، صرف اولیت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اولیت میں فضیلت نہیں، اولیت میں بڑی فضیلت ہے، لیکن صرف یہی مدار نہیں، مدار اور بھی بہت کچھ ہے. تو اگر حضرت خدیجہ کی اولیت ثابت نہ بھی ہو تو بھی آپ کی خدمت اسلام، آپ کی وفاداری، آپ سے نبی پاک کی محبت اور آپ کی نبی پاک سے محبت، سر بہت سی حدیثیں آتی ہیں. میں اگر اس حوالہ جات میں پڑھ گیا تو ایک نہیں، دو نہیں، کئی حوالہ جات اس حدیث کے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی پاک کہا کرتے کہ میرے دل میں اللہ پاک نے خدیجہ کی محبت ڈالی ہے، میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی جب وہ کچھ گفتگو فرماتی تو پھر یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی حیات طیبہ میں اتنے مطمئن تھے اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ اس وقت آپ بھرپور جوان تھے اور اس عمر میں دوسرے نکاح کی طلب ہونا کوئی بعید نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے خدیجہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت سودا سے نکاح کیا. وہ معمر خاتون تھیں، 50 سال ان کی اس وقت عمر تھی یا اس سے زیادہ تھی. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک نے نکاح فرمایا.